بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کی طرف سے یہ پہلا آن لائن علمی و تربیتی دورہ ہے، جس کا یہ دوسرا درس ہے، جس کے اندر ہم کتاب کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ. بہت ہی ناانصافی کی بات ہوگی کہ پچھلے درس میں جب شروحات کا تذکرہ کیا گیا تو ان میں سے ایک اہم شرح جس سے میں نے استفادہ کیا ہے اس کا ذکر رہ گیا تھا. اس کا ذکر نہ کیا جائے یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی، اور وہ شرح ہے شیخنا علی بن حسن الحلبی رحمہ اللہ کی شرح، جو یوٹیوب پر انگلش اور عربی دونوں زبانوں میں موجود ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاته وسلامه على امام المتقین وخاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کی ابتدا بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اقتداء بکتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی اقتداء کرتے ہوئے، اس لیے کہ قرآن کریم کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ہوتی ہے. واتباعا لسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مراسلاتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بادشاہوں کو جو لیٹرز بھیجے تھے ان لیٹرز کی ابتدا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیصر روم کو لیٹر بھیجا، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. ہرقل کو لیٹر بھیجا، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. اسی لیے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے. ایک حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر اہمیت رکھنے والا کام اگر اس کی ابتدا اللہ کے نام سے نہیں کی جاتی ہے تو وہ کام ناقص ہوتا ہے. یہ حدیث میرے بھائیوں صحیح نہیں ہے. اس کے بعد الفاظ میں ہے لا یبدأ فیہ بحمد اللہ، ہر وہ اہمیت رکھنے والا کام جس کی ابتدا اللہ رب العالمین کی تعریف سے نہیں کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ناقص رہتا ہے. بعض متأخرین نے اس حدیث کو حسن لغیرہ تک پہنچایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث کا دار و مدار امام زہری رحمہ اللہ پر ہے. امام زہری رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور آپس میں اختلاف کیا. امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بھی امام زہری رحمہ اللہ سے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں بھی اختلاف ہوا. امام زہری رحمہ اللہ کے بعض شاگردوں نے اس کو مرسلاً روایت کیا ہے، اور بعض شاگردوں نے اس کو موصولاً روایت کیا ہے. یعنی زہری کے بعد ایک تابعی، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ موصول سند ہے. اور جو مرسل سند ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے یعنی ضعیف ہے، جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ
इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह और इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ने फरमाया है। अलबत्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ख़ुतूत की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते थे, इसलिए ये कहा जा सकता है कि सुन्नत की पैरवी करते हुए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ेकार को इख्तियार करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक़्तिदा करते हुए हाफ़िज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की है। इसके अलावा अइम्मे सलफ़ में जो बड़े बड़े कलमकार और मुसन्निफ़ीन रहे हैं, उन्होंने भी ये तरीक़ा इख्तियार किया कि अपनी किताबों की इब्तिदा और उनका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया, फिर वो चाहे सही बुखारी हो चाहे मुअत्ता मालिक हो। हाफ़िज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वक़द इस्तक़र्र अमलुल मुसन्निफ़ीन अला इफ्तिताह कुतुबिल इल्म बिल बस्मला, कि मुसन्निफ़ीन का ये तरीक़ेकार रहा है और ये अमल रहा है कि वह अपनी किताबों की इब्तिदा और अपनी किताबों का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करते थे। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह और दीगर अहले इल्म ने ज़िक्र किया है कि किन किताबों की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होनी चाहिए। ऐसी किताबें जिसके अंदर फ़हश लिटरेचर है, फ़हश नावल, गज़ल है, इल्म मौसीक़ा है, म्यूज़िक का इल्म है, गाने भरे हैं, या कि इल्म नुजूम है या जादू का इल्म है, ऐसी किताबों की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। बाज़ अहले इल्म ने इजमा नक़ल किया है कि शेर व शायरी की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं की जाएगी। इस पर अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है। ये इत्तिफ़ाक़ और ये इजमा क़दीम है, उस ज़माने का है जबकि जाहिलियत के अशआर का रिवाज था, जिसके अंदर फ़हश चीज़ें हुआ करती थी और औरतों के औसाफ वग़ैरह को ज़िक्र किया जाता था। तो अहले इल्म ने इस बात पर इजमा किया कि इस किस्म की शेर व शायरी की इब्तिदा या जो दीवान लिखा जाएगा उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में फ़िक़्ह को शेर व शायरी में ढाला गया, अक़ीदे के बहुत सारे मसाइल को मंजूमात में ढाला गया, शेर व शायरी में ढाला गया, और अहले इल्म ने उन किताबों की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। ये इजमा की मुखालिफत नहीं है, बल्कि इजमा का असल मकसूद ये था कि वो शेर व शायरी जिसके अंदर गज़ल हो, औरत के औसाफ बयान किए जाते हों और जिसका डिपेंड फ़हाशियत पर हो, इस किस्म की शेर व शायरी की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं की जाएगी। ख़ुलासा कलाम यह है कि हाफ़िज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह ने अपनी किताब की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की है। अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान करीम की इत्तिबा करते हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा करते हुए और सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े पर चलते हुए। उसके बाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातुहु वस्सलामुहु अला इमामिल मुत्तक़ीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद हम्द व सना और दरूद व सलाम ये भी सलफ़ सालिहीन का तरीक़ेकार रहा है अपनी किताबों के अंदर और अपनी तकरीरों, अपने खुतबात के अंदर। तो इस तरीक़े को इख्तियार करते हुए हाफ़िज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान फरमाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भी भेजा। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई सलाम पर इक्तिफ़ा करता है या दरूद पर इक्तिफ़ा करता है तो ऐसा करना मकरूह है। किताब की तसनीफ़ करते हुए उसकी इब्तिदा करने में अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई सिर्फ़ दरूद भेजता है और सलाम नहीं अर्ज़ करता,
तो इमाम नबवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह मकरूह अमल है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इसको अपनी आदत बना लेता है तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। अहले इल्म का ये तरीक़ेकार है और ख़ास तौर पर मुहद्दिसीन का ये तरीक़ेकार है कि वो अपनी किताबों की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से करते हैं। फिर अगर किताबों का ताल्लुक़ शरह वग़ैरह से होता है तो आम तौर पर उसमें छोटा सा खुतबा ज़िक्र करते हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ज़िक्र की जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा जाता है। उसके बाद हाफिज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं अम्मा बाद ये लफ्ज़ आप सुनते होंगे, इसको फ़स्ल ख़िताब कहते हैं या कलिमा फ़स्ल कहते हैं, इसलिए कि ये जो कलिमा है यह हद फ़ासिल है हम्द व सना दरूद व सलाम के दरमियान, और उसके बाद जो बात कही जा रही है, जिस बात से लोगों को मुखातब किया जा रहा है, उस बात के दरमियान यह हद फ़ासिल है, इसीलिए इसको फ़स्ल ख़िताब भी कहा जाता है। उसके बाद हाफिज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि फ़हादिही कलिमातुन मुख्तसरतुन जामिअतुन फ़िल फ़र्क़ बैन अन-नसीहति वत-तअयीर, कि ये मुख्तसर और जामिअ कलिमात हैं जिनका मकसद नसीहत और आर में फ़र्क को वाज़े करना है। नसीहत किसे कहते हैं? नसीहत का मतलब क्या होता है? इमाम जुरजानी रहमहुल्लाह उसकी तारीफ़ ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि अद्दुआउ इला मा फ़ीहि सलाह, कि ऐसी चीज़ की तरफ लोगों को बुलाना जिसमें उनके लिए खैर ख्वाही है, भलाई है, यही नसीहत है। बाज़ अहले इल्म ने इसकी तारीफ़ यूँ बयान की, बदलुल खैरि लिन्नासी बितंबीहिहिम इला फ़िअल खैरिन औ इज्तिनाबि शर, कि लोगों को भलाई की तरफ दावत देना, अच्छी बात की तरफ दावत देना और बुराई से रोकना, यही नसीहत है। और यकीन जानिए यही खैर ख्वाही है और यही दीन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस जिसको अबू रुक़य्या तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है, अद्दीनुन नसीहा, फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हस्र किया दीन को कि दीन नसीहत का नाम है। और इमाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सलासतुल उसूल के अंदर ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया के अंदर जो भी खैर था हमें बतला दिया, और जो भी शर था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे हमको डराया है। जो भी खैर है हमारे जिस्म के लिए, हमारी रूह के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बतला दिया, और जो भी शर है हमारी रूह के लिए और हमारे जिस्म के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे हमको डराया है। और जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैर और शर के बारे में चीज़ लेकर आए वही दीन। लिहाजा दीन पूरा के पूरा नसीहत है पूरी इंसानियत के लिए। तो ये नसीहत की तारीफ़ है जो अहले इल्म ज़िक्र फरमाते हैं। तायीर किसे कहते हैं? तायीर ये आर से माखूज़ है, और इमाम फ़िरोज़ आबादी फरमाते हैं कुल्लु शैइन लज़िम बिहिल ऐब। आर का मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ जिससे ऐब लाजिम आए उसको आर कहते हैं। अब ये ऐब इंसान के कैरेक्टर में हो या इंसान के जिस्म में कोई ऐब हो, उसका कान कटा हुआ हो, उसकी नाक कटी हुई हो या उसका पैर कटा हुआ हो, कोई भी ऐब इंसान के जिस्म में हो या उसके कैरेक्टर में हो, जिस चीज़ से भी ऐब लाजिम आए उसको आर कहते हैं। हाफिज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस किताब के अंदर जो मुख्तसर बातें मैंने ज़िक्र की है, उन बातों का मकसद ये है कि नसीहत और आर के दरमियान क्या फ़र्क है, उसूल व ज़वाबित के ज़रिए से उसको बयान किया जाए। क्यों? फ़इन्नहुमा यश्तरिकान फ़ी अन्न कुल्ल मिन्हुमा ज़िक्रुल इंसान बिमा यकरहु ज़िक्रह। फरमाते हैं कि नसीहत और आर ये दोनों एक चीज़ में बिल्कुल कॉमन है, और वो चीज़ क्या है? ज़िक्रुल इंसानी बिमा यकरहु ज़िक्रह।
کہ نصیحت میں بھی انسان کا تذکرہ ایسی بات سے کیا جاتا ہے جو وہ ناپسند کرتا ہے، اور عار دلانے میں بھی انسان کا تذکرہ ایسی بات سے کیا جاتا ہے جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ لیکن فرق کیسے ہوتا ہے؟ نیت سے فرق ہوتا ہے کہ فلاں کا مقصد نصیحت ہے، فلاں کا مقصد یہ ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے، اور دوسرے کا مقصد عار دلانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ تو عار دلانا اور نصیحت یہ دونوں ایک چیز کے اندر بالکل کامن ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصیحت اور عار دونوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ انسان کو ایسی بات سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو کہ حرام، جو کہ وہ پسند نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں وَقَدْ يَشْتَبِهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ، کہ بہت سارے لوگ نصیحت اور عار میں فرق نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العالمین ہی صحیح بات کی ہدایت دینے والا ہے۔ نصیحت اور عار میں بہت سارے لوگ فرق کیوں نہیں کر پاتے؟ فرق اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ انسان کی برائی کی جا رہی ہے۔ انسان جب کسی کو نصیحت کرتا ہے، اس کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، تو وہ ایسی بات کو ذکر کرتا ہے جو اس کو ناپسند ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو عار دلا رہا ہے تو عار دلاتے وقت بھی اس شخص کا تذکرہ ایسی بات سے کرتا ہے جو وہ ناپسند ہے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اس بنیاد پر نصیحت اور عار میں فرق کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ نیت کے ذریعے سے دونوں میں فرق کیا جا سکتا ہے، اور جو اصول اور ضوابط حافظ ابن رجب رحمہ اللہ ذکر کرے گے نصیحت اور عار میں فرق کرنے کے، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں نصیحت اور عار میں فرق کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ان ذکر الانسان بما يكره محرم اذا كان المقصود منه مجرد الذنب والعیب والنقص۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینا چاہیے کہ انسان کا تذکرہ ایسی بات سے کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو حرام ہے اس وقت جب کہ تذکرہ کرنے والے کا مقصد اس کے عیب کو ذکر کرنا ہے، یا اس کی مذمت بیان کرنا ہے، یا اس کی خامیوں کو ذکر کرنا ہے۔ دیکھیے، انسان کا تذکرہ ایسی چیز سے جب کیا جاتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ فیس ٹو فیس اس کے سامنے ایسی بات کہی جائے جو وہ ناپسند کرتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کہا جائے۔ پہلی صورت کا تعلق نصیحت سے اور عار سے ہے، اور دوسری صورت کا تعلق غیبت سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت کسے کہتے ہیں؟ تمہارا اپنے کسی مسلم بھائی کے بارے میں ایسی بات ذکر کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر، میرے مسلمان بھائی کے اندر وہ خامی ہے، وہ عیب ہے جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ عیب ہے جس کا تم نے تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے کیا ہے، تو تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر یہ خامی نہیں ہے، اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے،
جس کو تم نے اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کیا ہے تو تم نے اس پر الزام لگایا، تم نے اس پر بہتان تراشی کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کا تذکرہ اگر اس کے عیوب سے کیا جاتا ہے، ایسی بات سے کیا جاتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ فیس ٹو فیس کہا جائے تو یہ نصیحت ہوگی بسا اوقات عار، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کہا جائے اور یہ غیبت ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً لِبَعْضِهِمْ، اگر کسی شخص کی برائی کی جا رہی ہے لیکن برائی کا مقصد کیا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے کوئی مصلحت ہے اس میں، یا چند مسلمانوں کے لیے کوئی مصلحت ہے، وَكَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ تَحْصِيلَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ مصلحت حاصل ہو جائے۔ مقصد اس کی برائی کرنا نہیں ہے، مقصد اسے عار دلانا، اسے ذلیل کرنا، اس کے عیوب کو ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مصلحت حاصل ہو جائے۔ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بَلْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، تو ایسی صورت میں اس کی برائی کا ذکر کرنا یا اس کی برائی کرنا یا اس کے عیوب کو ذکر کرنا حرام نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ آپ اس کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل کیا ہے، قاعدہ کیا ہے جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کا تذکرہ ایسی بات سے کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ اصل قاعدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کی برائی کر رہا ہے لیکن اس میں مصلحت ہے عام مسلمانوں کے لیے یا چند لوگوں کے لیے مصلحت ہے، اور اس کا مقصد، اس کی نیت اس مصلحت کا حصول ہے، تو ایسی صورت میں مستحب ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے کوئی مصلحت ہو، اس کی مثال ذوالخویسرہ کا وہ واقعہ ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو عبداللہ ذوالخویسرہ آیا اور اس نے کہا کہ اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عدل و انصاف سے کام لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لوں گا تو اور کون عدل و انصاف کرے گا؟ وہ شخص جب جانے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من ضئضئ ھذا، اس شخص کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن پڑھے گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اور بھی اوصاف بیان کیے، فرمایا کہ یہ نماز بہت زیادہ پڑھے گے، اور ان کا نماز پڑھنا، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے نماز پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا نماز پڑھنا ان کے نماز پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ اہل علم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ لوگ قرآن پر عمل نہیں کریں گے، کہا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی یہ خارجی لوگ ہوں گے۔ ان کے کچھ اوصاف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو اگر جنگ ہوگی تو قتل کر دینا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان کی جنگ میں ان خارجیوں کو قتل کیا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کی برائی کی۔ یہ شخص جب جانے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا تذکرہ ایسی بات سے کیا، یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کی برائی کی، اس شخص کو ایسے اوصاف کے ساتھ ذکر کیا
جو اسے قطعاً ناپسند ہوگا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا؟ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، اس میں مصلحت ہے، تحذیر کی مصلحت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے ڈرے اور ان کے جو اوصاف ہے ان کو اختیار نہ کرے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کی برائی کی۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصلحت چاہے عام مسلمانوں کے لیے ہو یا مصلحت چند لوگوں کے لیے ہو، اور مقصد مصلحت کا حصول ہو، تو ایسی صورت میں برائی کا ذکر کرنا یا کسی کے عیب کو ذکر کرنا یہ مستحب ہے۔ چند لوگوں کے لیے مصلحت ہو، اس کی مثال فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور ابو جہم رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا ہے، نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اما معاویہ فصعلوک لا مال لہ، جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے تو ان کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے، بالکل فقیر ہے، یعنی شروع کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے غنی کیا اور وہ مسلمانوں کے بادشاہ رہے ہیں۔ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ، فرمایا کہ ابو جہم جو ہے، وفی روایہ ضراب للنساء، ابو جہم جو ہے یہ عورتوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ فرمایا ایسا کام کرو کہ جاؤ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے شادی کرو۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ شروع میں مجھے کراہت ہوئی، لیکن بعد میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور پھر میں نے ان کے ساتھ شادی کی اور اللہ رب العالمین نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ محل شاہد کیا ہے؟ بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو ایسے وصف سے، ان کی ایسی صفت سے ذکر کیا جو انہیں قطعی ناپسند ہوگی۔ اسی طرح ابو جہم کی بھی ایسی صفت سے ذکر کیا جو انہیں ناپسند ہوگی، ان کے عیب کو ذکر کیا۔ لیکن مقصد کیا تھا عیب کا ذکر کرنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ فاطمہ بنت قیس جو پیغام لے کر آئی ہے، اس پیغام سے، دونوں پیغام سے وہ بچ جائے، اس لیے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بالکل فقیر آدمی ہے، اور ابو جہم جو ہے وہ بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کا وصف ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا مشورہ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کی برائی کی جا رہی ہے، لیکن برائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ایک جو مصلحت ہے وہ حاصل ہو جائے، چاہے تحذیر کی مصلحت ہو یا پھر کوئی جیسے کرمنل ہو، کوئی قاتل ہو، کوئی بہت بڑا ڈاکو اور چور ہو جس سے ڈرایا جا رہا ہو، اس کے اوصاف ذکر کیے جا رہے ہو کہ اس نے ایسا ایسا کیا، تحذیر مقصود ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ان برائیوں کو ذکر کرنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہم لوگوں کو جان لینی چاہیے کہ بسا اوقات کسی کی برائی کرنا یا اس کے عیب کو ذکر کرنا مستحب نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کب واجب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب کہ آپ ہی ان اوصاف کو جاننے والے ہیں اور آپ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے، بڑا نالائق ہے، اس کے اندر کچھ ایسی حرکتیں ہیں جو آپ ہی جانتے ہو اور وہ حرکتیں شادی کے لائق، نکاح کے لائق نہیں ہیں، اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی میں لڑکی دینا چاہ رہا ہوں،
آپ اس کے قریبی دوست ہیں، آپ ساری باتوں کو جانتے ہیں، اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو یقین جانیے آپ نے خیانت کی۔ آپ کے اوپر واجب ہے اور فرض ہے کہ اپنے دوست کے عیوب کو، اس کی ان خامیوں کو ذکر کرے، اگر کوئی مفسدہ، کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں ہے تو۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کے عیوب کو ذکر کرنا بسا اوقات حرام ہوتا ہے، بسا اوقات ان عیوب کو ذکر کرنا مستحب ہوتا ہے، بسا اوقات ان عیوب کو ذکر کرنا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے غیبت کو 6 مقام پر جائز قرار دیا ہے۔ 6 صورتیں ایسی ہیں، 6 حالتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا جائز ہوتا ہے اور اس کا تعلق غیبت سے نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے تظلم۔ کسی کے اوپر ظلم کیا گیا، کسی کا حق مارا گیا تو پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ لکھوائے اور رپورٹ میں اس شخص کی برائی کرے کہ اس نے ایسا ایسا میرے ساتھ کیا، تو یہ میرے بھائیو غیبت نہیں ہے، یہ غیبت سے الگ ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اسی طرح کسی کا حق مارا گیا، وہ دارالقضاء میں آیا یا شرعی کمیٹی کے پاس آیا یا جماعت کے پاس آیا یا قاضی کے پاس آیا، اور جس شخص نے اس کا حق مارا ہے یا جس شخص نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کی پوری سٹوری بیان کرے، پوری کہانی بیان کرے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، فلاں نے ایسا ایسا کیا، تو اس کی ان برائیوں کا تذکرہ کرنا یہاں پر حرام نہیں ہوگا اور اس کا تعلق غیبت سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مقصد یہ ہے کہ برائی کو روکا جائے اور برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو جو شخص یہ برائی کر رہا ہے اس شخص کا تذکرہ کرنا ایسے لوگوں کے سامنے جو ذمہ دار ہے، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا کرمنل ہے، اس نے جلد ہی کسی کو لوٹ لیا اور کسی نے دیکھ کر پولیس کو کال کیا یا ایسے لوگوں کو کال کیا کہ جو اس کے چنگل سے جو مظلوم شخص ہے اس کو آزاد کر سکے، تو اس کا یہ برائی ذکر کرنا اور یہ کہانی ذکر کرنا غیبت بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے یا مشورہ لینے کے لیے آئے اور فتویٰ پوچھتے وقت، سوال پوچھتے وقت اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو سوال پوچھتے وقت، فتویٰ پوچھتے وقت اس ظلم کو قاضی کے سامنے یا مفتی کے سامنے ذکر کرے تو یہ بھی غیبت کی حرمت سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ اگر مسلمانوں کو کسی شر سے بچانا مقصود ہو اور ان کی خیرخواہی مقصود ہو تو ایسی صورت میں کسی کی برائی کرنا یا برے وصف سے اس کو ذکر کرنا یہ بھی غیبت سے خارج ہے۔ اور اس کی مثال اہل علم دیتے ہیں کہ جو حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان کی اگر جرح کی جاتی ہے، جیسا کہ محدثین کہتے ہیں فلان کذاب، فلاں شخص جو ہے جھوٹا ہے، اس سے حدیثیں نہ لو، فلان متہم بالکذب، فلاں جو ہے یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس نے فلاں فلاں جگہ جھوٹ کہا ہے، اس سے بھی حدیثیں مت لو، فلاں شخص جو ہے فحش الغلط، حدیثیں بیان کرتا ہے، یاد کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کی غلطیاں، اس نے جو حدیثیں بیان کی ہے ان میں زیادہ غلطیاں ہے، 60% 70% غلطیاں ہے۔ فلان کثیر الوہم، فلاں شخص کو وہم بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ فلان سیء الحفظ، یہ جو اوصاف اہل علم ذکر کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہے۔
مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہو، اور یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت اسی طرح فرمائی۔ محدثین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو محفوظ فرمایا۔ جہاں تک معاملہ ہے قرآن کا، تو قرآن کے الفاظ اور معانی سب کچھ محفوظ ہے، اور جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے تو حدیث کے معانی محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ رب العالمین نے حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کو پیدا کیا، نقاد کو پیدا کیا، جو گاؤں گاؤں پھرتے تھے، شہر شہر جاتے تھے، حدیثیں سنتے تھے، حدیثوں کو لکھتے تھے، حدیثوں کو یاد کرتے تھے، اور دوسری جگہ جا کر اسے سناتے بھی تھے۔ لیکن کچھ ایسے حفاظ، کچھ ایسے نقاد ہر دور میں رہے ہیں جن کا کام یہ تھا کہ گاؤں گاؤں وہ جاتے تھے اور ٹیسٹ کرتے تھے کہ فلاں شخص کو اس کی جو حدیث ہے اس نے بیان کی ہے وہ یاد ہے یا یاد نہیں۔ شروع کے دور میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ، امام شعبی رحمہ اللہ، بعد کے دور میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، امام فضل بن دکین، اور ایک لمبی لسٹ ہے ائمہ کرام کی، محدثین کی، جن کا کام یہ تھا کہ یہ جا کر علم بھی حاصل کرتے تھے، حدیثوں کو اخذ کرتے تھے، انہیں یاد کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹ کرتے تھے راویوں کا کہ ان کو حدیثیں یاد ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر کوئی حکم لگا دیتے تھے کہ فلاں جو ہے سیء الحفظ ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، فلاں جو ہے اس کا بھائی مر گیا، اس کے بھائی مرنے کے بعد اس کا تھوڑا حافظہ کمزور ہو گیا، فلاں جو ہے اس کی کتابیں جل گئی، وہ اپنی کتابوں سے حدیثیں لوگوں کو سنایا کرتا تھا، کتابیں جلنے کے بعد اس کی حدیثوں میں بہت سارے ایسے الفاظ آ گئے جو موجود نہیں تھے۔ کس وجہ سے آئے؟ کتاب جلنے کی وجہ سے۔ کب کتاب جلی، کیسے جلی، یہ ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جرح و تعدیل کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اور یہ جو میزہ ہے، یہ جو خصوصیت ہے، یہ صرف اسلام کو ہے۔ اسناد کی جو خصوصیت ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متصل ہے، کسی اور کی سند متصل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک بھی سند متصل نہیں ہے، کوئی بھی سند متصل نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک بھی کوئی بھی سند، تقریباً 250 سال کا ایسا بیچ میں وقفہ ہے کہ کوئی تاریخ ہی نہیں ملتی ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آنے والے ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کی۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے اسلام کا، تو ایک ایک بات محفوظ ہے۔ محدثین نے ایک ایک بات کو محفوظ کیا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر حدیث میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، کسی نے کسی لفظ کی زیادتی کی ہو، جان بوجھ کر نہیں بلکہ حافظہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اگر کسی سے یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محدثین میں سے اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی کو ایسا ضرور پیدا کیا ہے اور ایسا ضرور الہام کیا ہے کہ اس نے اس غلطی کا انکشاف کیا۔ ایک قصہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، بہت ہی اہم قصہ ہے۔ یہ قصہ ہے حماد ابن اسامہ کا، ابو اسامہ کا، جو کہ ثقہ راوی ہے، کوفہ میں رہا کرتے تھے، اہل علم سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ دو راوی ہیں، دو امام تھے، ایک کا نام عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر، دونوں دمشق کے تھے۔ ایک عبد الرحمن بن یزید بن جابر اور دوسرے عبد الرحمن بن یزید بن تمیم، دونوں کا نام عبد الرحمن، دونوں کے والد کا نام یزید، لیکن دادا کا نام الگ، اور دونوں دمشق کے ہیں۔ عبد الرحمن بن یزید بن جابر جو ہے، جن کو ابن جابر بھی کہا جاتا ہے، یہ ثقہ تھے، امام تھے، اور عبد الرحمن بن یزید بن تمیم یہ بھی محدث تھے، لیکن ان کے اندر ضعف تھا، یہ ضعیف تھے، دونوں حدیثیں بیان کرتے تھے۔ کوفہ کے اندر ایک مرتبہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر آئے، جو ثقہ تھے، متقن تھے، امام تھے۔ ان کی مجلس لگی، اپنی سندوں سے جو حدیثیں ان کو یاد تھی اور جو ان کی کتاب میں موجود تھی، ان حدیثوں کو انہوں نے املا کرنا شروع کیا،
हम्माद बिन उसामा के कुछ शागिर्दों ने और उनके कुछ साथियों ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद दमिश्क से आए हैं कूफा में, चलो हम उनकी मजलिस में बैठते हैं। लेकिन हम्माद इब्न उसामा रहमहुल्लाह मशगूल थे, मशगूलियत की वजह से वो नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि किसी और मर्तबा जब आएंगे तब मैं इंशाअल्लाह बैठकर उनसे इल्म हासिल करूँगा। दूसरी मर्तबा अब्दुर्रहमान बिन यजीद आए, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर नहीं, अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम आए। और किसी ने हम्माद बिन उसामा से कहा कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद आए हुए हैं, तो वो क्या समझे, वो समझे कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर आए हैं जो कि सिक़ा रावी है। लेकिन आया कौन था, अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम। दादा का नाम अलग है, वालिद का नाम भी वही है, और जो अपना पर्सनल नाम है वो भी वही है, अब्दुर्रहमान। अब उन्होंने देखा नहीं था इब्न जाबिर को, अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर को, तो उन्होंने क्या समझा, अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर आए हैं, चलो आज जाकर मैं उनसे इस्तिफ़ादा करता हूँ। वो उनकी मजलिस में बैठ गए। उनकी मजलिस में बैठने के बाद उन्होंने उनकी हदीसें नोट की। हदीसें नोट करने के बाद हम्माद बिन उसामा जैसा इमाम सिक़ा रावी जो हदीसें नोट कर रहा है, उनमें कुछ ऐसे अल्फाज आ गए जिसमें नकारत थी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, सबसे पहले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इंकिशाफ किया, लोग परेशान हो गए। मुहद्दिसीन ने देखा कि सनद सही है, हम्माद बिन उसामा रिवायत कर रहा है अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर से, सारे रुवात सिक़ा है, लेकिन ये जो अल्फाज है, ये अल्फाज कोई और रिवायत नहीं कर रहा है, इनकी रिवायत में कैसे आ गए, हम्माद बिन उसामा की रिवायत में कैसे आ गए, ये अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर की रिवायत में कैसे आ गए। सारे लोग परेशान रहे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के हिफ्ज़ पर और उनकी ज़हानत पर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इंकिशाफ किया कि असल में जो आया था कूफा के अंदर दूसरी मर्तबा, जिन्होंने हदीसें बयान की हम्माद इब्न उसामा को और दीगर लोगों को, वो अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर नहीं थे, बल्कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम थे। देखिए उनके दूसरे शागिर्द हैं, उनकी रिवायतों में भी यही अल्फाज है। तो खुलासा कलाम ये है कि हमारा ये अक़ीदा है कि अगर हदीस में कोई भी गड़बड़ी होती है तो ऐसा नहीं है कि उसकी निशानदही ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी न किसी को ज़रूर पैदा फरमाता है जो उसकी निशानदही ज़रूर करता है। तो ये मेरे भाइयों एक इल्म है जर्ह व तादील का। अइम्मा किराम ने इनका इम्तिहान लिया, इम्तिहान लेने के बाद इनमें से कुछ लोगों को पास किया, कुछ लोगों को नापास किया, कहा कि यह हदीस लेने के लायक है या हदीस लेने के लायक नहीं है। और ये सब किताबों में मौजूद है। जो ज़ईफ़ रुवात हैं उनकी अलग अलग किताबें हैं, दुआफ़ा के नाम से बहुत सारी किताबें हैं उसी ज़माने में लिखी हुई, आज से 1200 साल पहले। और जो सिक़ा रुवात है उनकी किताबें हैं अलग अलग, सिक़ात लिब्न हिब्बान है, इसके अलावा सिक़ात लिल इजली है, कई किताबें उनकी मौजूद हैं। और फिर इनकी जो ज़ईफ़ रिवायतें हैं उनको भी अहले इल्म ने किताबों में ज़िक्र किया है। इमाम इब्न अदी रहमहुल्लाह अल-कामिल फ़ी ज़ुअफ़ा ar-रिजाल के अंदर, इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह अल-मजरूहीन के अंदर, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर, और इमाम उक़ैली रहमहुल्लाह दुअफ़ा अल-कबीर के अंदर उनकी रिवायतों को इकट्ठा करते हैं कि देखो ये गलती इनसे हुई है। तो खुलासा कलाम ये है कि ये बहुत ही बड़ी मसलहत है कि रावी का कोई ऐब जो है उसका इजहार किया जाए। और अइम्मा किराम ने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि जितनी ज़रूरत थी ज़रूरत के बक़द्र इसका इस्तेमाल किया। आप देखिए जर्ह व तादील के जो अल्फाज होते हैं इंतहाई मुख्तसर, फ़ुलानुन कज़्ज़ाब, झूठा है, फ़ला शख्स जो है वह सिक़ा है, फ़ला शख्स जो है वह ज़ईफ़ है, फ़ला शख्स जो है सय्युल हिफ्ज़ है, लेकिन कि उसका हाफिज़ा बहुत कमज़ोर था। 100 हदीसें उसने रिवायत की, उसमें से तकरीबन 55 हदीसों में उसने गलती की। तो ये जो औसाफ अहले इल्म ने बयान किए हैं रुवात के, ये मेरे भाइयों गीबत नहीं है, गीबत से बिल्कुल खारिज है। इसी को इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। उम्मत का इस बात पर इजमा हो चुका है कि रुवात के इन औसाफ का ज़िक्र करना ये मसलहत है दीन की हिफाजत के लिए
اور یہ بالکل جائز ہے، بلکہ بسا اوقات یہ واجب بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رشتے وغیرہ کے لیے مشورہ آپ سے طلب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر برائی کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی کی برائی بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس کا ذکر ہو چکا۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم کسی مبتدی یا کسی فاسق و فاجر شخص کے ساتھ گھل مل رہتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں تحذیر کے لیے اس کو اس سے بچانے کے لیے اس فاسق شخص کی یا اس خطرناک مبتدع بدعتی شخص کی برائی بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، لہٰذا تم اس سے بچ جاؤ۔ تو یہ مصلحت ہے، یعنی مصلحت اگر کوئی شرعی مصلحت ہو، چاہے عام مسلمانوں کے لیے ہو چاہے چند مسلمانوں کے لیے ہو، ایسی صورت میں کسی کی برائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فاسق و فاجر ہے جو بالکل اپنے فسق کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے آ کر دارو پیتا ہے، شراب پیتا ہے، بالکل مجاہر بالفسق ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی غیبت ضرورت کے وقت شرعی حدود میں رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم کہا کرتے تھے کہ لا غیبت لفاسق، کہ فاسق کی کوئی غیبت نہیں ہوتی۔ یہاں پر مقصود یعنی وہ فاسق ہے جس سے لوگوں کو ڈر ہے، جو کرمنل ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ضرورت کے تحت اس کی غیبت کی جا سکتی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی جا سکتی ہے تاکہ مسلمانوں کو اس سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کی پہچان ایسے وصف سے ہوتی ہے جو اچھا وصف نہیں ہے، جس کے اندر کوئی عیب ہے، لیکن اس کی پہچان کے لیے اگر کوئی اس عیب سے اس کو بلاتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مقصود جو ہے وہ تنقص نہ ہو، مقصود نقص بیان کرنا نہ ہو، بلکہ مقصود جو ہے پہچان ہو۔ جیسے روات میں بہت سارے کچھ اعرج ہیں، یعنی لنگڑا، کیونکہ عبد الرحمن نام کے بہت سارے روات ہیں۔ کون سے عبد الرحمن؟ الاعرج، جو لنگڑے تھے، الاصم، الاعمش وغیرہ وغیرہ۔ جہاں پر ضرورت ہو، اگر پہچان اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو ایسی صورت میں ان کو ان کے اس چیز سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دو شخص ہے، دونوں کا نام فرحان ہے، ایک جو فرحان ہے وہ بہت لمبا ہے اور دوسرا فرحان نارمل ہے، تو فرحان کا تذکرہ ہوا اس کے حلقے میں، اس کے جو ساتھی ہے، تو اب لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس فرحان کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے جو دوست ہے ایک تو لمبا ہے اور وہ لمبو جو ہے نا فرحان، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اس کو ذکر کرنا، حالانکہ یہ عیب ہے، اس طرح سے ذکر کرنا تاکہ پہچان ہو جائے، مقصد صرف اور صرف پہچان ہو، تو ایسی صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے، اسی طرح امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ غیبت جو ہے اگر شرعی مصلحت ہو، کوئی شرعی مصلحت ہو تو بقدر ضرورت یہ جائز ہے، غیبت کی جا سکتی ہے، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جا سکتی ہے، اور اس کی 6 حالتیں ہیں جن کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت کو اس کے بقدر استعمال کیا جائے۔ جس طرح محدثین کی مثال دی گئی کہ جب روات پر انہوں نے جرح کی تو ان کے جرح و تعدیل کے جرح کے جو الفاظ تھے انتہائی مختصر الفاظ، تاکہ پہچان ہو جائے، دین کی حفاظت ہو جائے۔ اسی طرح اگر ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں ضرورت کے بقدر شرعی حدود میں رہتے ہوئے کسی کی برائی کی جا سکتی ہے، اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو، جو باتیں کہی گئی ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔